بسم اللہ۔ پھر آیہ نمبر 8 میں ہم دیکھتے ہیں فی ای صورت ما شاء رکبک، جس شکل میں چاہا اس نے تمہیں جوڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ انسان کی اگر دیکھیں صورت، اس کا شیپ، اس کا فارم کتنا ہی زبردست اور خوبصورت ہے، اور اس کی شکل تو بہت ہی خوبصورت بنائی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے۔ ایک انسان کو دیکھیں تو اس میں کتنے مختلف، ہر انسان کی کمپلیکشن ہے، ہر انسان کی اسکن کا کلر مختلف ہے، اس کی آنکھوں کا کلر مختلف ہے، اس کے بالوں کا رنگ مختلف ہے، یہاں تک کہ جو جڑواں ہوتے ہیں بہن بھائی، ان کی بھی ہم دیکھیں تو مختلف ہوتی ہے شکل، صورت، ان کی چال ڈھال، ان کی عادات، اور پھر چہرے کو دیکھیں تو چہرہ بھی بالکل ایگزیکٹ نہیں ہوتا، اس میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ڈفرینس رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اتنا انسان خوبصورت بنایا، اس کو اتنا پیارا چہرہ دیا ہے۔ اگر ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دوسری تخلیق کو دیکھیں تو وہ بھی بہت خوبصورت ہیں، جانور بھی بہت پیارے ہیں، لیکن بہت سارے جانوروں کے چہرے پر کیا ہیں؟ فر ہوتے ہیں، بال ہوتے ہیں ان کے، اور انسان کا چہرہ بالکل صاف ستھرا بنایا۔ پھر دوسرے اگر ہم چرند پرندوں کو دیکھیں، وہ بھی بہت خوبصورت ہیں سبحان اللہ، لیکن ان کے پاس کیا ہے؟ ان کی یہ جو چونچ ہوتی ہے بہت سخت ہوتی ہے، ہارڈ ہوتی ہے بیک، اور ہمارے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نرم ہونٹ دیے ہیں، ہم اس سے بات کرتے ہیں۔ انسان کے لیے خوبصورتی کے ساتھ ثانی بھی رکھ دی ہے کہ وہ نرم طریقے سے نرم بات کرے، زبان دی، یہ ہونٹ دیے، تو کیوں نہیں ہم غور و فکر کرتے ان باتوں پہ؟ سورہ بلد میں آتا ہے نا، أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْن وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن، کیا نہیں ہم نے بنائے انسان کے لیے دو آنکھیں، عینین ولسانا وشفتین، اور ایک زبان اور دو ہونٹ، اور ہم نے اس کو راہ دکھا دی دو راستوں کی۔ ان آیات میں بھی برابری کا، سیمیٹری کا ذکر ہے، دو پیئرز میں، دو ہونٹ، دو آنکھیں، سبحان اللہ۔ اور سورہ جو ہے نا، اس کو کہتے ہیں آؤٹر شیپ، باہر کی جو شکل ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں عربی میں صوران کہتے ہیں، یہ جو ہونٹوں کی کونے ہیں نا ان کو کہا جاتا ہے۔ تو کتنی خوبصورت چہرہ بھی دیا، ایک فارم بنائی، شکل بنائی۔ ما شاء رکبک، جس میں اس نے تمہیں چاہا تو اس نے تمہیں جوڑ دیا۔ رکبک ہوتا ہے کوئی چیز جوڑنا، یعنی کہ لیئرز میں، اوپر نیچے کی لیئرز میں رکھنا، جیسے کہ ترکیب بھی کہتے ہیں، ایک کے دوسرے اوپر کوئی چیز رکھ رہے ہو نا، بلاکس کی طرح اس کو۔ اور رکیبہ چڑھنے کو بھی کہتے ہیں، جیسے ہم جیسے گھوڑے کے اوپر اگر جا کر بیٹھیں تو اس کے بھی اوپر دیکھیں لیئرز آ گئی ہیں، گھوڑا نیچے، پھر انسان اوپر ہے، تو اس طرح مختلف اس کی علماء نے رائے دی ہیں۔ اور پھر یہ بھی انہوں نے کہا ہے رکبک سے کہ جو مختلف سٹیجز ہیں، مختلف مرحلے جو ایک بچے کے ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں، اور وہ کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو ایک انسان اندر ہی بنا رہے ہوتے ہیں، اس سے بھی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتنی خوبصورتی سے اس کو ایک شکل عطا کرتے ہیں، اس کو جسم دیتے ہیں، اور جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جیسی شکل انسان کی چاہی ویسی اس کو عطا کرتے ہیں۔ تو یہ ایک انسان کی چوائس نہیں ہے کہ وہ اپنی شکل لے کے آئے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو تحفہ دیا ہے، سبحان اللہ، اتنا بہترین تحفہ۔ اگر ہمیں کوئی تحفہ دیتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کا ہم شکر ادا کرتے ہیں، ہم اس کے شکر گزار ہوتے ہیں کہ دیکھو ہم نے تو نہیں مانگا تھا، لیکن یہ اس کی ایک اچھا ایک جیسچر تھا جو اس نے شو کیا، اس نے ہمارے لیے اچھا سوچا تو اسے ہمیں تحفہ دیا، تو ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہمیں اتنی خوبصورت بہترین شکل عطا کی ہے، جیسا اس نے چاہا، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اس کا بہت ہی شکر گزار ہونا چاہیے، ہمیں اللہ کا بہت شکر کرنا چاہیے، نہ کہ اوپر سے۔ ہم میں سے کئی لوگ کیا کرتے ہیں، اور اکثر لڑکیوں میں یہ ہوتا ہے، خاص طور پر نوجوانوں میں، کیا کہتے ہیں کہ میری تو شکل اتنی خوبصورت نہیں ہے، اور میرے تو بال اتنے اچھے نہیں ہیں، اور دیکھو اس کے کتنے پیارے بال ہیں، اس کے کرلی بال ہیں، کاش کہ میرے ہوتے، میرا کمپلیکشن بھی اتنا فیئر نہیں ہے، اور میں تو اتنی لمبی بھی نہیں ہوں، وہ دیکھو۔ تو ہمیں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری ہے، یہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے لیے چوز کیا ہے،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے وہ چوز کیا ہے جو ہمارے لیے سوٹ کرتا ہے اور وہ ہمارے لیے ہی بیسٹ ہے، اور ہم انسیٹسفائیڈ رہتے ہیں، خوش ہی نہیں ہوتے، ہمیشہ انسیٹسفائیڈ رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں۔ اور دیکھیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو چیز ہمیں اپنے لیے پسند نہیں آ رہی ہوتی نا، کسی دوسرے کو وہ ہمارے لیے اچھی لگ رہی ہوتی ہے، وہ کہہ رہا ہوتا ہے کاش یہ چیز مجھے مل جائے۔ ہوتا ہے نا اکثر کہ آپ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میرے تو، جیسے ابھی میں نے ایک مثال دی کہ مجھے تو وہ والے کرلی ہیئر چاہیے، اور وہ کرلی ہیئر والا کہتا ہے تمہارے کتنے پیارے اسٹریٹ ہیئر ہیں، مجھے تو اتنی مشکل ہوتی ہے، دیکھو آسانی سے تم کر لیتے، اتنے خوبصورت لگتے ہیں سیدھے بال۔ تو ہر بندے کو دوسری چیز چاہیے ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، ایک دوسرے سے کمپیئر کریں، نہ کہ شکر ادا کریں کہ نہیں اللہ نے جو مجھے تحفہ دیا ہے وہ میرے لیے بہترین ہے۔ اور انگلش میں بھی اس کی ایک مثال ہے کہ خوبصورتی جو ہے وہ دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتی ہے۔ بیوٹی لائز ان the eyes of the beholder۔ اگر آپ کی سوچ، آپ کی نظر اچھی ہوگی، آپ کو ساری چیزیں ہی اچھی لگیں گی۔ بات یہی ہے ساری کہ اگر آپ کا دل اچھا ہوگا تو آپ کو سب کچھ ہی اچھا لگے گا، لیکن اندر ہی خرابی ہے تو دوسری چیز بھی خراب نظر آئیں گی۔ کبھی اپنے آپ کو اگلی کہیں گے، کبھی اپنے بارے میں کمپلینس کریں گے، اور پھر دوسروں کا بھی مذاق اڑائیں گے۔ تو اس بات کو یاد رکھیں کہ کبھی دوسروں کی بھی شکل و صورت، ان کی چال ڈھال، ان کے جسم، کسی چیز کا مذاق نہ اڑائیں، کسی کو نیچا نہ کریں۔ خاص طور پہ آج کل ان بچوں میں بڑا دیکھا گیا ہے کہ بچے بہت ایک دوسرے کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں۔ ان کو بھی اس چیز کا بتائیں کہ کیا کر رہے ہو آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بنائی ہوئی تخلیق کا مذاق کر رہے ہو۔ استغفر اللہ ربی، یہ تو اللہ تعالیٰ نے چوز کیا ہمارے لیے، کسی کا مذاق نہیں اڑانا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تخلیق بہترین ہے، تو نہ ہی دوسرے کا مذاق اڑانا ہے، نہ ہی کمپلینز کرنی ہے اپنے چہرے، اپنے جسم کے بارے میں۔ جب کبھی ایسے خیال آنے لگے تو ان لوگوں کو دیکھیں جن کی چہروں پر بڑے بڑے کٹس پڑ گئے، ان کو سیا گیا، سلائیاں کی گئی، ان کے چہرے بگڑ گئے، چہرے خراب ہو گئے، کوئی ایکسیڈنٹ ہوا، ان کے ہاتھ پاؤں چلے گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت شکر ادا کریں، اور یقین جانیں ہمارے پاس کمپلین کرنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں۔ اب جب ہم اپنے معصوم بچوں کو دیکھتے ہیں فلسطین میں، کیا ان کے ساتھ ہو رہا ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے، اتنے خوبصورت خوبصورت چہرے بگڑ گئے، کوئی ہاتھ چلا گیا، کسی کا پاؤں چلا گیا، وہ اذیت میں، تکلیف میں ہے۔ تو اگر ہمارے نوجوان ایسی بات کرتے ہیں تو ان کو دیکھیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت شکر ادا کریں جو ہماری نوجوان نسل نے اپنے ارد گرد ایک فیک سا ببل بنایا ہوا ہے نا، اس سے باہر نکل آئیں۔ ہر وقت اداس رہنا، کمپلینز کرنا، نہ خوش رہنے کے بجائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت شکر ادا کریں، صبح اور شام تک اس کا شکر ادا کریں، ذکر کریں۔ اور ایک ذکر آتا ہے صبح اور شام کے اذکار میں، جو اس کو پڑھ لے تو اس نے دن کو اللہ کا شکر ادا کر دیا، اور جو وہ شام کو پڑھ لے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس نے شام کا شکر ادا کر دیا، شکر بجا لے آیا وہ۔ اور وہ ذکر یہ ہے، اللہم ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر۔ اے اللہ، صبح کے وقت مجھ پر یا تیری مخلوق میں سے کسی پر جو بھی انعام ہوا ہے وہ تیری ہی تعریف سے ہے، تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، بس تیرے لیے سب تعریف ہے اور تیرے ہی لیے شکر ہے۔ اور شام کو جب یہ ذکر پڑھیں تو اصبح کے بجائے امسا کہنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شکر گزار بندوں میں سے بن جائیں، اور شکر کریں کہ اس نے اتنی پیاری صورت عطا کی ہے جیسے اس نے چاہا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 6 میں آتا ہے، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ وہی ہے ذات جس نے تمہاری صورتیں بنائی تمہارے ماں کے رحم میں جیسا اس نے چاہا، نہیں ہے کوئی اس کے سوا معبود، وہی ہے عزیز اور حکمت والا۔ سورہ انفطار کی آیات، سورہ آل عمران کی آیت کو پڑھ کے سنائیں، اور بچوں کو بھی اس آیت کے بارے میں بتائیں تاکہ ان کے دل میں شروع سے ہی اس کی شکر گزاری آئے، وہ اس بات کو خوشی سے ایکسیپٹ کریں، اور جب ان کی تعریف کرنی ہو، جب ان پر پیار آ رہا ہو تو انہیں کہیں کہ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی کتنی خوبصورت آنکھیں بنائی ہیں، کتنے پیارے ہاتھ دیے ہیں اللہ
سبحانہ و تعالیٰ نے ماشاءاللہ الحمدللہ بجائے کہ ایسے کہہ دے کہ ہاں تمہاری آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں، تو ان کو شروع سے اس بات کا احساس ہوگا کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، مجھے اس کا شکر ادا کرنا ہے اور اس کی پوچھ ہوگی، ہر نعمت کی پوچھ ہوگی۔ ہم ہر نعمت کے جواب دہ ہوں گے، ہمیں اللہ کو اس کا جواب دینا ہے۔ ہماری کریم رب نے ہمارا اندر بیلنس اور خوبصورتی اور سب کچھ دیا، ہماری خلیق، تصفیہ، عدل سب دیا، تو ہماری اب یہ کیا اوپر ذمہ داری ہے، ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہم اس کریم رب کا بہت زیادہ شکر ادا کریں جو اس نے ہمیں عزت بخشی، جو اس نے ہمیں نعمتیں عطا کی، اور یہ امانہ ہے تو ہمیں اس امانت کا خیال رکھنا ہے، اس میں خیانت نہیں کرنی، اپنے اس جسم کو اس ہی کی رضا میں لگا دینا ہے، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے، اس کے حکموں کو بجا لانا ہے، اپنے لباس میں، کھانے پینے میں، اپنے عبادہ میں، اپنے پورے جسم کو اسی رب کی رضا میں لگانا ہے۔ یہی ہے اس کی شکر گزاری، اس کی دی ہوئی نعمتوں کی۔ آیات تو چھوٹی ہیں لیکن ان میں سے بہت سے سبق نکلتے ہیں، بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ جب اس نے ہماری اتنی خوبصورت چہرے اور جسم ادھر عطا کی، اس میں عدل رکھا، ایک زندگی ادھر دی جو ختم ہونے والی ہے، اس کے برابر ایک اور زندگی بھی رکھی جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہے۔ ایسا تواضع والا جسم اور خوبصورت چہرہ، اتنی خوبصورت تخلیق کی اس دنیا کے ساتھ دوسری دنیا کے لیے بھی، کہ انسان نیک کام کرے، اپنے رب کی فرما برداری اور شکر گزاری کرے دنیا میں، اور بدلے میں ہمیشہ کی خوبصورت جنتیں عطا کرے، ایک اور انعام عطا کرے۔ اگر صرف اس لفظ رقیبہ کو ہی دیکھ لیں تو اس میں بھی بہت کچھ ملتا ہے، کتنی ساری لیئرز ہیں، انسان کی زندگی میں بھی کتنے سارے آتے ہیں، سٹیپس آتے ہیں، اس کے بچپنے سے، اس کی جوانی سے لے کر اس کے بڑھاپے تک، اس کے کتنے مختلف زندگی کے لیئرز ہیں جن سے وہ گزرتا ہے اور مختلف حالات سے گزرتا ہے، سیکھتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، مختلف ایکسپیرینس ہوتے ہیں، اور پھر ہم ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں، ایک دوسرے کے علم سے، اس کے ایکسپیرینسز سے ہم سیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ ان آیات میں سے موتیوں کے سبق نکالیں اور آپ ان کو اپنی زندگی میں پرو دیں۔ جب ہم ان آیات کو پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو پھر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ان دی ہوئی نعمتوں کا صحیح طور پر شکر ادا کرتے ہیں، دل سے ہمارے شکر نکلتا ہے اس کریم رب کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں سے شامل کر دیں جو ہر وقت اپنے کریم رب کا شکر بجا لائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔